السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان کار تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا فارم ہاؤس واپس پہنچا۔ غصے سے ڈور کو جھٹکے سے بند کیا تو خضر اور دانش نے اس کی طرف دیکھا جو بہت غصے سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں جو بہت آرام سے صوفے پر نیم دراز تھے، اسے دیکھ کر جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ریان غصے سے دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے دانش کو خوف آیا، اسے اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ریان میری بات سنو، جو کچھ بھی کیا اس کے ساتھ صحیح کیا، وہ اسی لائق تھی، شکر ہے بچ گئی، ورنہ اس کی تو میں وہ حالت کرتا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب کبھی ہم سے پنگا نہیں لے گی۔ اس سے پہلے کہ خضر اپنی بات مکمل کرتا، ریان جو بہت دیر سے اس کی بکواس برداشت کر رہا تھا، اس کا ضبط ٹوٹا اور اس نے ایک پنچ خضر کے منہ پر مارا۔ ریان کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ دانش نے اس کا ہاتھ پکڑا جو دوسری بار اسے مارنے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ ریان نے غصے سے دانش کا گریبان پکڑا تو دانش نے اسے کھلے منہ سے دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کو ذرا بھی اندازہ ہے کیا کرنے جا رہے تھے تم لوگ؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اپنی قریب کھینچتا ہوا چیخا، یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ سب تیرا پلان نہیں ہو سکتا، یہ سب اس کے دماغ کی گندگی ہے جو اس نے تیرے دماغ میں بھی بھری ہوگی۔ اس نے خضر کی طرف منہ کر کے بولا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے گور رہا تھا۔ تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیا لگتی ہے وہ تیری جو اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے تجھے؟ خضر آگے بڑھتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا سوچا تھا تو نے ریپ کرے گا؟ بول، ریپ کرے گا تو؟ ریپسٹ بنے گا؟ بولتا کیوں نہیں؟ اس نے خضر کا گریبان پکڑا تو اس کی نظریں جھک گئی۔ ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دوست اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ تم لوگوں کی ہر حرکت کو میں نے مذاق سمجھ کر ہمیشہ اگنور کیا، پر آج تو تم لوگوں نے حد کر دی ہے۔ اگر میں بائی چانس جہاں نہیں آتا تو کیا کر دیتے تم لوگ؟ کچھ اندازہ ہے تم لوگوں کو؟ ذرا سی شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ ایکچولی تم لوگوں کی اپنی کوئی بہن ہوتی نا تو تم لوگ کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کرتے۔ آج کے بعد تم لوگ میرے گھر پر قدم نہیں رکھو گے۔ میں نہیں چاہتا میری بہن تم لوگوں کے سامنے بھی آئے۔ جب تم لوگ ہر لڑکی کو اس نظر سے دیکھتے ہو تو میری بہن پر بھی گندی نظر ڈالتے ہوں گے نا۔ ریان بہت غصے سے بول رہا تھا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے ریان؟ تو ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ نادیہ کو ہم نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ دانش اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تو ریان نے اسے اپنے سے دور دھکا دیا۔ چلے جاؤ دونوں میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں، نکل جاؤ۔ وہ پھر سے چیخا تو وہ دونوں لوگ جانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ایک منٹ، موبائل، وہ خضر کے سامنے آتا ہوا بولا، موبائل دے اپنا۔ وہ پھر سے چیخا تو خضر نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ریان نے گیلری اوپن کی تو سامنے ہی منہا کی پکچرز آ گئی۔ اس کی اتنی واہیات پکچرز دیکھ کر ریان کی رگیں تن گئی۔ اس نے دونوں کو گورا تو وہ نظریں نیچے کر گئے۔ اس نے پکچرز ڈیلیٹ کر کے موبائل خضر کے منہ پر پھینکا۔ ویٹ لاسٹ، وہ ہاتھ باندھتا ہوا بولا تو دونوں فلیٹ سے باہر نکل گئے، جبکہ ریان خود کمرے میں جا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بہت ٹائم گزر چکا تھا ریان اور منہا میں، اس کے بعد کبھی نہ کوئی بات ہوئی اور نہ کوئی تکرار۔ ریان نے منہا کو کبھی نہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دونوں ایک دوسرے کا سامنا تک نہیں کرتے، اور اگر کسی دن آمنے سامنے آ جاتے تو دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے۔ وہ دونوں یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر ایک دوسرے کے سامنے آتے رہیں گے تو یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اس لیے ایک دوسرے سے دور رہنا اور اگنور کرنا ہی انہیں تمام پرابلمز کا حل لگا۔ 2 سال پورے ہونے والے تھے، ان کے یونی کے لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا۔ مما پاپا آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ فہد حیدر صاحب کے روم میں آ کر بیٹھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جی بیٹا بولو کیا بات ہے؟ حیدر صاحب جو فائل کو دیکھنے میں مصروف تھے اسے سائیڈ میں رکھ کر بولے، مما آپ بھی ادھر آئیے نا اور بیٹھیے نا۔ وہ فہمیدہ بیگم سے بولا، ایسی کون سی بات ہے بیٹا، بولو کیا بولنا ہے؟ فہمیدہ بیگم فہد کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، مما پاپا میں بہت ہمت کر کے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں،
پلیز میری بات غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ وہ دونوں اب سمجھ چکے تھے کہ بات کافی سیریس ہے۔ بولو، سن رہے ہو؟ ہم سن رہے ہیں ماما پاپا۔ وہ میں اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ میں کیا؟ حیدر صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر فہد نے اپنی آنکھیں بند کر کے واپس کھولی اور لمبی سانس لی۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ اس نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وٹ؟ حیدر صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو یہ بکواس کر رہے ہو؟ شادی کر لی ہے؟ کب اور کس سے؟ وہ چیخے تھے، پاپا وہ میری سیکرٹری امل جو 2.5 سال سے پہلے ہماری کمپنی میں جاب کرتی تھی، وہ لڑکی، اس سیکرٹری سے تم نے شادی کر لی اور تم نے یہ بات ہم سے چھپائی۔ وہ غصے سے فہد پر چیخے۔ اس کی مما دونوں کو ڈر کے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ دونوں میں کہیں بات نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس کے پاپا غصے کے بہت تیز تھے۔ پاپا وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ 2.5 سال پہلے جب اس نے جاب پر آنا اچانک سے بند کیا تو میں نے اسے کال کی، پر فون کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پھر 2 دن بعد میں اس کے گھر گیا تو پتہ چلا اس کی مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اکیلی لڑکی کا اس سماج میں رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس نے پوری بات سچائی سے حیدر صاحب کو بتائی۔ تو تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور لڑکے مر گئے تھے، اس کے لیے کسی اور سے بھی کرا دیتے، ہمیں بتا دے، ہم اس کی اچھی جگہ شادی کرا دیتے۔ اور تم نے اس سے خود شادی کر لی، اور 2.5 سال ہمیں دھوکہ دینے کے بعد اب بتا رہے ہو ہمیں۔ حیدر صاحب پلیز آرام سے، آپ اس طرح مت کریں، بیٹھ کر بات کریے۔ وہ روتی ہوئی بولی کہ آپ مجھے کہہ رہی ہو کہ میں آرام سے بات کروں؟ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، 2.5 سال سے ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ جب سب کو پتہ چلے گا تو کیا عزت رہے گی ہماری؟ کیا بولیں گے سب لوگ کہ حیدر کے بڑے بیٹے نے چھپ کے شادی کر لی؟ کتنی باتیں بنائیں گے سب، سوچا تم نے؟ ریان اور نادیہ بھی اس چیخ و پکار کو سن کر کمرے سے باہر آ چکے تھے، اور نادیہ حیرت سے، جبکہ ریان بڑے آرام سے کھڑا تھا، کیونکہ وہ اسی دن سب سمجھ چکا تھا جب اس نے فہد کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بلکہ ثواب کا کام کیا ہے۔ ایک یتیم لڑکی کو سہارا دیا ہے تو ایک نیکی ہے۔ اس کی آواز میں سختی آنے لگی تھی۔ مانا کہ تم نے ثواب کا کام کیا ہے، پر تم نے 2.5 سال ہم لوگوں سے یہ بات چھپائی۔ ہم تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ پاپا میں ڈرتا تھا کہ آپ کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا، اس لیے نہیں بتایا۔ بس اب ہماری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو تو اس لڑکی کو فوراً طلاق دو۔ وہ سختی سے بولے، جس پر سب کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پاپا؟ فہد بولا۔ حیدر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ روتی ہوئی بولی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا پاپا، میرے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہاں جائے گی وہ؟ پلیز تھوڑا تو سوچئے نا۔ فہد اپنے پاپا سے التجا کرتے ہوئے بولا، سوچنا ہمیں نہیں تمہیں ہے۔ ماما آپ سمجھائیے نا پاپا کو، کچھ بولیے نا۔ حیدر صاحب معاف کر دیجئے اس کو، ہمارا بیٹا ہے، پلیز۔ نہیں، اس نے غلطی کی ہے، اسے یا تو اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی یا یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ حیدر صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بیٹا ہے وہ ہمارا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے پھوٹ کر رونے لگی۔ پاپا پلیز آپ تھوڑا سا کالم ڈاؤن کریں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، آپ ابھی بہت غصے میں ہیں۔ ریان آگے آ کر بولا، تم بیچ میں مت بولو، تم بھی اس کے نقش قدم پر چلنا۔ تم بھی ایک دن آ کر اپنا فیصلہ سنا دینا کہ میں نے اس سے شادی کر لی یا مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ ہم لوگوں کا تو تم پر کوئی حق نہیں ہے نا۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ دھوم دھام سے اپنے بچوں کی شادی کرے۔ پاپا جو کچھ بھی ہوا اتنا جلد بازی میں ہوا، مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا، اور بعد میں آپ کے غصے کی وجہ سے بتا نہیں پایا۔ پلیز پاپا معاف کر دیجئے۔ فہد ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے بولا، کہہ دیا میں نے تمہیں کہ یا تو اسے طلاق دو یا یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا پاپا، اس نے سختی سے کہا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی۔ تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
ان کی بات پر سب شاکٹ ہوئے اور فہمیدہ بیگم روتے ہوئے بولی، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے کہ یہ اسے نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو بچہ ہے، آپ تو سمجھیے اس بات کو۔ نہیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے پاپا، میں آج ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فہد بیٹا میری بات سنو، مت جائیے اپنی موم کو چھوڑ کر پلیز۔ وہ رونے لگی، ماما پلیز مجھے مت روکیے۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ روکیے نا اسے پلیز، روک لیجیے نا حیدر صاحب، روکیے نا۔ وہ ان کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، جانے دیں اسے۔ نہیں نہیں فہد پلیز بیٹا، فہد۔ وہ چیختی ہوئی چکر کھا کر بیڈ پر گر گئے، بے ہوش ہو گئی تھی تو سب کی چیخیں نکل گئی تھی، جبکہ فہد بھی اپنی مما کے لیے پریشان ہو کر واپس آیا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ، سب ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ڈاکٹر بیر آیا سب پریشان ہو کر بولے، جی سب ٹھیک ہے، ان کا بی پی شارٹ کر گیا تھا، ان کا اب ٹھیک ہے وہ، پر خیال رکھیے گا کہ انہیں کوئی ٹینشن کوئی اسٹریس نہ ہو۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر آگے بڑھ گیا تو سب نے چین کی سانس لی۔ 5 گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فہد کو پکارا، جی میں یہی ہوں ماما، آپ ریلیکس کریں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ حیدر صاحب اور ریان نادیہ بھی وہی موجود تھے۔ حیدر صاحب پلیز اسے معاف کر دیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، اس بارے میں گھر چل کر بات کریں گے، ابھی آپ ریلیکس ہو جائیے۔ وہ تھوڑا سا نرم پڑے تھے کیونکہ ڈاکٹر کی ہدایت اور فہمیدہ بیگم کی صحت کا سوال تھا۔ حیدر صاحب نے فہد کا بہت بڑا ریسپیشن رکھا تھا تاکہ وہ سب کو فہد کی شادی کے بارے میں بتا سکے۔ سب کو یہ کہا تھا کہ عمل کی ماما کی موت سے پہلے ان کی آخری خواہش پر سادگی سے نکاح کر دیا تھا۔ آج حیدر صاحب کے بڑے بیٹے کا ریسپیشن ہے، ہم لوگوں کو خاص طور پر بولا ہے آنے کے لیے۔ وحید صاحب نسرین بیگم سے بولے، اچھا ضرور چلیں گے، منہا کو بھی چلنا ہے ساتھ میں، اسے بلائیے ذرا۔ جی بلاتی ہوں۔ جی پاپا آپ نے بولا۔ منہا وحید صاحب کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، ممی منہا بیٹا آپ آج شام تیار ہو جانا، وہ حیدر صاحب ہے نا، ان کے بیٹے کا ریسپیشن ہے، ہم تینوں کو جانا ہے۔ پاپا آئی ایم سوری، میں نہیں جا سکتی، سیمیسٹر ہونے والے ہیں، مجھے اس کی پریپریشن کرنی ہے۔ تم لنچ پر بھی نہیں گئی تھی جب انہوں نے لاسٹ ٹائم انوائٹ کیا تھا، اور انہوں نے بیٹا آپ کو خاص طور پر لانے کا کہا ہے، آپ میری طرف سے معذرت کر لیجئے گا نا، نیکسٹ ٹائم ضرور چلوں گی۔ اچھا اوکے بیٹا آپ پڑھو جا کر، اور رات کو دعا کو بلا لینا اپنے پاس رکنے کے لیے کیونکہ ہم تھوڑا دیر سے آئیں گے۔ اوکے پاپا۔ وہ بہت بڑا ہال تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر طرف لائٹس، فلاورز اور ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ دلہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت اسٹیج سجائی گئی تھی جس پر بہت خوبصورت پھولوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، گما گمی لگی ہوئی تھی۔ ریان کے ماما پاپا مہمانوں سے ملنے اور انہیں ویلکم کرنے میں بیزی تھے۔ فہد عمل اور فہد ابھی تک نہیں آئے تھے، جبکہ ریان حال میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ریان خضر اور دانش سے بہت ٹائم تک غصہ رہا، پر جب ان لوگوں نے دونوں نے دل سے معافی مانگی اور اپنی غلطی نہ دہرانے کا وعدہ کیا تو اس نے معاف کر دیا۔ ریان بلیک کرتا پنجابہ پہنا ہوا تھا جو اس کے چمکتے ہوئے رنگ پر کھل رہا تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے، وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی اسمائل اور گال کا ڈمپل بہت لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ مشک حال میں آئی تو ریان کے ماما پاپا سامنے ہی کھڑے تھے، اس نے ان کو سلام کیا، جبکہ ندیم صاحب مشک کے پاپا حیدر صاحب کے گلے لگے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ منہا کی مما اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھابھی۔ بھائی صاحب رات آپ نہیں آئی کیا؟ معذرت بھابھی، وہ ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہیں اچانک میکے جانا پڑا۔ او اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین بھابھی، آئیے بیٹھیے نا آپ لوگ۔ آنٹی ریان کہاں ہے؟ مشک ادھر ادھر نظر گھماتی ہوئی بولی، بیٹا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہے، انہوں نے اشارے سے بتایا۔ کیا قسمت ہے فہد بھائی کی، شادی بھی ہو گئی اور ہمارے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں۔ ان کو ایک دوست بیچارگی سے بولا تو سب کا کہہ کے گونجا، بیٹا تو اس سے شادی کرے گا کون؟ خضر اس کی بات پر بولا، کوئی تو ہوگی جو ہمارے لیے بھی بنائی گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، او
سب اس کو دیکھ کر چیخے، ہائے بیچاری ریان کی بات پر۔ سب کا پھر سے کہہ کا گونجا، تجھے دیکھوں گا کون سی پری ملے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، تم پری والا، وہ تو سچ میں پری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چڑیل ہے چڑیل۔ دانش کی بات پر ریان نے اسے گورا، لو آ گئی آپ کی چڑیل۔ احتشام سامنے سے آتی ہوئی مشک کو دیکھ کر بولا، کباب میں ہڈی نہیں تو جب ہم سب ساتھ ہوتے ہیں تو تب ہی پٹکتی ہے۔ دانش منہ بناتا ہوا بولا، شٹ اپ، وہ نہیں، تم لوگ ہڈی ہو کباب میں۔ یار اسے دیکھ ذرا، لڑکی کے لیے ہمیں ایسا بول رہا ہے۔ احتشام حیرت سے منہ کھولتا ہوا بولا، جس پر سب ہنسنے لگے، گیٹ لاسٹ۔ جب مشک قریب پہنچی تو ریان سب سے بولا تو وہ منہ بنا کر چلے گئے۔ ہائے ریان، وہ قریب آ کر بولی، ہائے ریان۔ ریان نے ایک اسمائل پاس کی، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بال کان کے پیچھے کرتی ہوئی بولی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ پتا میں بہت ہینڈسم ہوں۔ وہ اپنے اوپر اتراتا ہوا بولا، جس پر دونوں ہنسنے لگے۔ سامنے سے فہد اور امل کی انٹری ہوئی تو سب لائٹس آف ہو گئی، سب کی نظر ان پر ٹھہر گئی۔ ہائے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں۔ مشک انہیں دیکھتی ہوئی بولی، ہم؟ ریان مسکراتا ہوا بولا، پتہ نہیں ہماری شادی کب ہوگی۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی، ہماری مطلب؟ ریان حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہوا بولا، تمہاری اور میری؟ وہ فوراً سے بولی، ہماری۔ وہ مصنوعی حیرت سے بولا، کیوں، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس کا منہ کھلا، بالکل نہیں، میرے لیے تو کوئی پری آئے گی۔ ریان، آئی ہیٹ یو۔ وہ اسے مکے مارنے لگی، سوری مذاق کر رہا تھا۔ ہم لا 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 لا، ہائے ہے لا 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 لا۔ منہا سانگ چلائے اس کے الفاظوں پر دعا کے ساتھ جم رہی تھی۔ میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے، میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے، اس سے کہو کبھی سامنے تو آئے، میرے خوابوں میں جو آئے۔ منہا دعا پورے روم میں گھوم کر سانگ گا رہی تھی۔ منہا کی آنکھوں میں اس کے آئیڈیل کے لیے بہت خواب تھے، کیسا ہے، کون ہے، وہ جانے کہاں ہے، وہ آئے کیسا ہے، کون ہے، وہ جانے کہاں ہے، جس کے لیے میرے ہونٹوں پہ ہاں ہے تیرا دیوانہ ہوں کہتا ہے وہ چھپ کے، پھر کیوں رہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے بھول، وہ لے آیا ہے پھول، وہ اس سے کہو جا کے چاند لے کے آئے، میرے خوابوں میں جو آئے۔ دونوں بیڈ پر گر کر لیٹی اور زور سے ہنسنے لگی۔ دوستو یہ ناول جاری ہے، میں امید کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹ ناول ہے۔ یہ آپ کو یہ سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ باہمت شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بدہمت شخص ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو براہ کرم کومنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔